اردو ایشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میرے ایک دوست کی بیوی کے ساتھ پیش آیا۔ آپ کو سنانے کا مقصد صرف آپ کو برے اور حاسد لوگوں سے آگاہ کرنا ہے۔ نام فرضی استعمال کیا گیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اصل واقعے کی طرف۔ کچھ دنوں سے میں بہت بے چین تھی۔ بات بات پر اپنے بچوں اور شوہر سے الجھ رہی تھی۔ 2-3 بار تو شوہر سے باقاعدہ جھگڑا بھی کر چکی تھی۔ وہ بیچارہ شریف سا انسان میرا رویہ دیکھ کر پریشان اور الجھا سا پھر رہا تھا۔ میں بھی کیا کرتی، سر کا درد کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ کوئی اندر سے ہتھوڑے مار رہا ہے۔ نہ تو کوئی کام ٹھیک سے ہو رہا تھا، نہ ہی کھانا پکایا جا رہا تھا۔ میری ساس نے 2-3 بار میرے شوہر سے کہا کہ بہو کو کچھ دن کے لیے ماں کے گھر بھیج دو، کام کے بوجھ سے چڑچڑی ہو رہی ہے، کچھ دن رہ آئے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن شوہر کا کہنا تھا کہ بچوں کو اسکول بھیجنا اور سنبھالنا میرے بس کا کام نہیں ہے، اگر جانا ہی ہے تو بچوں کو ساتھ لیتی جائے۔ لیکن اصل بات یہ تھی کہ میں امی کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہاں پر بھابھیوں کی باتیں سننے سے لاکھ درجے بہتر تھا کہ میں اپنے گھر پڑی رہوں۔ پچھلے کچھ دنوں سے رات کو نیند بھی ٹھیک سے نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی آنکھ لگتی ایسے محسوس ہوتا کہ میں گہری کھائی میں نیچے ہی نیچے گرتی جا رہی ہوں۔ ساتھ ہی میں ڈر کر اٹھ بیٹھتی تھی۔ نہ تو کوئی دوا اثر کر رہی تھی، نہ ہی کوئی دم تعویذ سے شفا ہو رہی تھی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت میں ایسے ہی لیٹی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ اچانک مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا اور جسم شدید گرم ہونا شروع ہو گیا، جیسے بہت تیز بخار ہو۔ گھبراہٹ حد سے بڑھ چکی تھی۔ میں نے اٹھ کر پانی کے چند گھونٹ پیے اور تازہ ہوا لینے چھت پر چلی آئی۔ حالانکہ اوپر دھوپ ناقابل برداشت تھی، مگر کھلی ہوا میں آ کر مجھے کچھ سکون محسوس ہوا۔ چلتی چلتی میں چھت کے دوسرے کونے پر چلی گئی اور یوں ہی غیر ارادی طور پر ہمسایوں کے گھر میں جھانکنے لگی۔ وہاں عجیب منظر نظر آیا۔ میری ہمسائی بانو، جو کسی حد تک میری دوست بھی تھی، صحن کے کونے میں بنے تندور کے اوپر چڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مگر جس بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا وہ یہ تھی کہ بانو تندور پر بے لباس بیٹھی تھی اور پیشاب کر رہی تھی۔ میں جلدی سے پیچھے ہو گئی۔ میرا سر پہلے ہی گھوم رہا تھا، اب تو آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا کہ یہ بانو کو کیا ہو گیا۔ بھلا تندور بھی کوئی پیشاب کرنے کی جگہ ہوتی ہے؟ میں نے پھر تھوڑا سا آگے جا کر دیکھا تو مجھے بانو کے ہاتھ میں کپڑے کی گڑیا نظر آئی جو کہ گیلی تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا، مگر وہ پانی نہیں، پیشاب تھا جو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے بانو کو کرتے دیکھا تھا۔ پھر بانو نے وہ گڑیا تندور میں ہی پھینک دی اور تندور میں لکڑیاں ڈال کر آگ لگا دی۔ میں چھپ کر یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی تندور میں آگ بھڑکی مجھے اپنا جسم اس آگ میں جلتا محسوس ہوا۔ میں نے نیچے جانے کی کوشش کی مگر چکرا کر چھت پر ہی گر گئی۔ جب مجھے ہوش آئی رات کا وقت تھا، میرا جسم بخار سے جل رہا تھا۔ میرا شوہر، بچے اور ساس میرے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی ایک ادھیڑ عمر سفید داڑھی والا بزرگ بھی تھا جس کو میں نہیں جانتی تھی۔ وہ میرے شوہر اور ساس سے پوچھ رہا تھا کہ سوچ کر بتاؤ کہ آپ کے گھر کس عورت کا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس پر بہت شدید کالا جادو ہوا ہے۔
मैं इलाज तो कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कोई इशारा देंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। मेरी सास उस बुजुर्ग को बता रही थी कि हमारी हमसाई बानो के अलावा कोई काबिल ज़िक्र खातून नहीं जो हमारी बहू के पास आती है। बुजुर्ग कहने लगे कि सोच कर बताओ कि आपके घर से वो कुछ लेकर भी जाती है। मेरी सास ने लाइल्मी का इजहार कर दिया। वो बुजुर्ग कह रहे थे कि आपकी बहू के सर के बाल या इस्तेमाल शुदा कपड़ों की गुड़िया बनाकर उस पर काला जादू करके जलाया जाता है, जिससे इसको बहुत तकलीफ होती है और अपना जिस्म जलता हुआ महसूस होता है। मेरी नज़रों में बानो के हाथ में पकड़ी पेशाब से भीगी सुर्ख रंग की गुड़िया घूम गई। अभी पिछले हफ्ते ही तो बानो सफाई के लिए मेरे पास पुराने कपड़े लेने आई थी और मैंने अपना सुर्ख रंग का सूट, जो अब मैं कम ही पहनती थी, उसको दे दिया था। तो इसका मतलब सुर्ख रंग की गुड़िया मेरे ही सूट से बनाई गई थी और मेरी नेकी मेरे ही गले पड़ गई थी। 2 आंसू मेरी आंखों से निकलकर तकिए में जज़ब हो गए। मैं बात की तह तक पहुंच चुकी थी। अगर उस दोपहर मैं छत पर ना जाती तो पता नहीं वो दोस्त नमा नागन कब तक मुझे डसती रहती। हालांकि मैं जानती थी कि मैंने अपने ससुराल में सिर्फ एक ही लड़की से दोस्ती रखी थी। वो थी हमारी हमसाई बानो। वही बानो बगैर किसी वजह के मेरी जान की दुश्मन बन गई थी। न जाने ये हसद था या कुछ और, मगर उसका वार मुझ पर चल गया था। मैंने बुजुर्ग को उस दोपहर अपनी आंखों से देखा, एक एक पल बता दिया, जिससे मेरे इलाज में बहुत आसानी हो गई और मैं कुछ अरसा बीमार रहकर दिन ब दिन तंदुरुस्त होती गई। उसके बाद मैं कभी बानो से नहीं मिली, लेकिन मैंने उसको दिल से माफ़ कर दिया था, ये सोचकर कि अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है। लेकिन आखिर में तमाम औरतें एक बात याद रखें कि अपने सर के बाल और ज़ाती इस्तेमाल शुदा अशिया कभी किसी को ना दें, वरना शायद आपको पछताने का मौका भी ना मिले, क्योंकि ये दुनिया इंसान नमा जहरीले सांपों से भरी पड़ी है। नाज़रीन किराम, आपसे गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।